آج ہمارے اس پروگرام کو جو ہے بھائی شفیق اللہ اسماعیل بھائی جو ہیں کنڈکٹ کریں گے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں اور پروگرام کا آغاز کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن قسم کھاتا ہے بے شک تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے اور اس کے بعد صبر کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم جہاں پر جمع ہیں اس کی کچھ وجہ تسمیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کی جو ہے وہ جنس پیدا کیے ہیں. ایک جانور، ایک پرندے. جو تیرنے والے جانور ہیں وہ بھی جانور میں آ جاتے ہیں، اڑنے اور چلنے والے بھی پرندوں میں آئے. تو تیسری انسان ہے. جانور پرندے اپنی بہت ساری خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. کچھ جثے میں بڑے ہیں، کچھ آواز میں بڑے ہیں، کچھ خوبصورتی میں بڑے ہیں، اور اسی طرح سے پرندوں کی بھی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. مگر انسان کو ان سب کے اوپر جس طرح سے فوقیت حاصل ہے وہ دراصل اپنے بیان کرنے کی طاقت، بیان کرنے کی صلاحیت یا بیانیہ کی صلاحیت جو ہے اس پر ان تمام جتنی بھی جنس ہیں دنیا میں ان سب پر فوقیت حاصل ہے. لیکن یہ سب سے ممتاز کرتی ہے. ورنہ سونگنے کی حس کئی جانوروں پرندوں میں انسان سے زیادہ ہے، بولنے کی انسان سے زیادہ ہے، آواز بلند کرنے کی یا طاقت کی، ان تمام چیزوں کی خصوصیات کئی جانوروں پرندوں میں انسان سے زیادہ. مگر جو بیانیہ کی جو خصوصیت ہے وہ انسان میں اس کو ممتاز کرتی ہے. اب بیان کرنا اپنے کسی بات کو، اپنے کسی مقصد کو یا کسی اجتماعی مقصد کو، ماضی کی بات کرنا، حال کی بات کرنا، مستقبل کی بات کرنا، کسی چیز کے انتظام کی بات کرنا، یہ انسان کی خصوصیت جانوروں پرندوں میں نہیں ہے. مگر دراصل یہی وہ طاقت اور وہی صلاحیت یہ ایسی ہے کہ جس سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور مسائل جنم بھی لیتے ہیں. اس بیان کرنے کو کس طریقے سے کیا جائے، کہاں پر کیا جائے، کن کے سامنے کیا جائے اور کتنے وقت میں کیا جائے، یہ دراصل ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. میں زیادہ تعریف نہیں، مطلب یہاں پر ماشاءاللہ بہت صاحب علم لوگ موجود ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ. مجھے تو شروع کرنے کے لیے کہا گیا تو میرے ذہن میں 2-3 باتیں آئیں تو میں نے کر دی کہ دراصل یہ آج ہم جہاں جو مکالمے کی نشست میں ہم سب جمع ہیں یہ دراصل کیا ہے کہ جو بات کرنی ہے، اپنی بات آگے پہنچانی ہے، اور اس بات کو پہنچانے سے پہلے اصل بات یہ کہ دوسرے کی بات سننی بھی ہے. ہم خصوصاً جو بڑے صغیر میں لوگ ہیں ان میں یہ خصوصیت کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں سننا نہیں ہے، ہم نے سمجھنا بھی نہیں ہے، ہم نے صرف اپنی بات کرنی ہے اور زور سے کرنی ہے، جس میں آواز بھی بلند کرنی ہے، جس میں الفاظ سخت بھی استعمال کرنے ہیں. یہ ہم اس میں ماشاءاللہ ہم سب لوگ جو خصوصاً پاکستان کے لوگ اس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں. ہم صبح سے شام تک جو ٹی وی پہ سنتے ہیں وہ سب چیزیں ہمارے سامنے. یہاں پر جو چند دوستوں نے یہ جو سلسلہ کیا جس کو 1 سال ہونے کو چلا ہے کہ مکالمے کو ایک ایسی شکل دی جائے کہ جہاں پر کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جائے اور کسی صاحب علم سے گفتگو کروائی جائے اور اس کا کوئی مقصد بھی ہو کہ ہم صرف یہ نشستن برخاستن اور وہ آگے جو کھانا پینا ہے اس صرف اس تک محدود نہ، بلکہ بات آگے بڑھے، ہم سب یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اطراف کے لوگوں میں ہم کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے کا بندوبست کریں. میں اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے فراست صاحب کو منتقل کروں گا کہ وہ آج کی نشست پر خصوصاً جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے. کیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم.
میرے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب جو ہیں، ان کا تعلق جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اطلاقی کیمیا کے مضمون سے ہے، اپلائیڈ کیمسٹری سے ان کا تعلق ہے. یہ اس کے ایک بہترین استاد ہیں اور ان کی شہرت ایک عالم اور ایک استاد، ایک پروفیسر، ایک ریسرچ اسکالر کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے ترقی پسند مکتبہ فکر سے ہے. یہ پروگریسو فکر کے ایک بڑے اہم دانشور ہیں اور قومی سطح پر ایک بہت ہی بلند پایا تعلیمی ویژن کے حامل بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت طویل عرصے سے ٹیچرز کے حقوق کے لیے اور تعلیمی شعبے کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ عملی کوشش ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں. انہوں نے 1995 میں کراچی یونیورسٹی کو جوائن کیا، اپلائیڈ کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ کو، اور آج یہ وہاں چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں. 28 سال سے زیادہ کا ان کا تدریس کا تجربہ ہے. انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں برطانیہ سے کیمبرج یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پوسٹ ڈاکٹریل کوئی کام کیا ہو. تو یہ کوریا کی سیول نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں بطور پوسٹ ڈاکٹرل فیلو کے، اور وہاں انہوں نے ایک عرصہ گزارا اور تحقیقی کام کیا. اس کے علاوہ یہ کراچی یونیورسٹی میں جو ٹیچرز سوسائٹی ہے اس کے بھی بڑے اہم رکن ہیں، اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں رہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف تعلیم دینا اور حصول علم اور تحصیل علم ہی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں جامعہ کراچی میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے طلباء اور طالبات کو علم بانٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی توجہ کرتے ہیں. اسی لیے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نظر میں یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے اور ٹیچرز کے حقوق کی جد و جہد کی وجہ سے اور اپنے مضمون سے ایک بہت سنجیدہ علمی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے یہ ٹیچرز میں اور طلباء کے حلقے میں یکساں طور پر مقبول ہیں. اور ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ دھاتیات میں ہے، میٹرولوجی میں، اور اس کے یہ یعنی کہ اس کی کیمیائی تحقیق کے دھاتیات کے ایک بہت ہی اہم شخص کی حیثیت رکھتے ہیں. اور علم سے ان کا رشتہ اور جو ٹیچرز کے حقوق کی تحریکات ہیں ان سے ان کا رشتہ یہ جو ہے بہت مضبوط اور مستحکم ہے. اور بزم مکالمہ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور بزم مکالمہ کے لیے بڑی عزت و توقیر کی اور افتخار کی بات ہے کہ ان جیسی ایک شعراء آفاق اور سنجیدہ اور علمی طور پر اتنی مضبوط شخصیت جو ہے وہ آج یہاں ہمارے درمیان موجود ہے. میں ان کو طارق جمیل صاحب جو مدیر مسئول ہیں بزم مکالمہ کے، ان کی جانب سے اور بزم مکالمہ کے سارے اراکین کی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے آج انہیں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں. بہت بہت شکریہ.